اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے جو ادراک القرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ہم پچھلے پروگرام میں پہلے پارہ کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 40 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ تو آج اس پروگرام میں ادراک القرآن میں ہم پہلے پارے کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 60 تک کا اردو ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو، چھوٹی سی کاوش کو، نہایت ہی چھوٹی سی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 41 سورۃ بقرہ آیت نمبر 41۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، حالانکہ اس کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سوچتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے، مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ ہی اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، اور نہ ہی اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ امر الہی کے خلاف اس کی امداد کی جا سکے گی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی، جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو چلہ اعتکاف میں جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے، اور پھر اس نے تمہاری
توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکار دیکھ لیں، پس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی طیہ میں بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنے ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے جانا اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے، اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمہ سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے بصورت طاعون سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم دلی کر رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ جزاک اللہ۔